ایسے 5 خواب جو عورت کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ 5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھے تو فوراً دنیا میں ہی خوش ہو جائے، وہ پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ نے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیو لاتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس معمولیت ویڈیو میں ایسے خواب کا ذکر کریں گے کہ اللہ نے ایک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خاص کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ محترم ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ 3 خواب کی جو قسمیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلتے ہیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی کو نبوت فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 40واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمدی کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جن انسان کو آپ کے ساتھ حسد ہو وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی فرمایا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کی بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا بھی کوئی ہمسایہ یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں، موہانی، چاچا یا چاچی، اور بھی رشتہ دار ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اس سے کبھی مت شیئر کرنا، یہ ایسے انسان کو کبھی بھی اپنے خواب نہ بتانا، یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب تو جان لیں۔ شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے تو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نہ وہ نمازی ہوتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم اور میں گزار بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب تو جان لیجیے، یہ خواب ہے کہ جب کوئی انسان فرض کر کے وہ گوشت کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا اسے کیسے کرنا ہے، یا ایسے ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت، نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، اس قسم کے کام آتے ہیں، تو اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رحمانی خواب، اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ ہیں رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی خواب، پھر نفسانی خواب، اور ہم اب جانیں گے رحمانی خواب۔ تو جان لیجیے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئیں صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے، تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یا بندی ہو، تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خوف کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی کی بے شمار ہے، ہماری پرستی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے
کوئی نیک ولی نہیں ہوتے تو انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پرگزیدہ لوگ ہیں جن کو دراز اللہ تعالیٰ نے مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر آپ کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے تو کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، یا خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا تو سمجھ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و کرم رحمت ہونے والی اور آپ کو خاص مقام مرتبہ ملنے والا۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کام کرنے کا کام ہے وہ کرنا۔ یہ بہت صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ روز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی کام کے لیے چنا ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی جب اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان میں اعلان ہوا کرتے ہیں، اے اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین بھی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت لکھ جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے روزہ قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا میمونہ بن مہران رحمت رحمان فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی رہے اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہوں، کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے کا کام کے بارے میں کہوں، کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو درار فرماتے ہیں کہ ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا۔ تو ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو۔ تو آج جانتے ہیں خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ لوگ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر
جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں خود کو قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی کہ یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھے اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور اونچا مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی گئی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں خود کو نہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہو تو آپ دیکھو کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک صاف اور ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین خود کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بھی اللہ کی جانب سے بڑھے گا، آپ نیکی کی طرف دبا۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ہی یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، اس کی یہ دلیل ہے کہ اس خواب کی یہی تعبیر اس بات کی آپ لو جوانی میں اللہ آپ کو ہر برے کام سے دور اور برائیوں سے دور کر دینے والا ہے، اور آپ کے بے شمار خوشیاں، عزت، رتبہ، معاش، شہرت عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی باقی زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ لوگ مصلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زر و قطار رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہوتا ہے، یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ انہی بندوں کو دکھاتا ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیروں میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اور اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی خواب کسی کو آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ سب اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخر میں آپ لوگوں کو ایک عظیم شان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ضرورت عطا ہوگا۔ اور مگر آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احبابوں میں شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو معلومات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو بننے میں بہت محنت لگتی ہے، اس سے زیادہ صدقے کی نیت سے شیئر کریں۔